الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله إلى كافة الخلق سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذي جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. برادران اسلام، ایمانی جذبہ و محبت کے ساتھ تمام عالم کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عظمت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہی سچا ہمارا نبی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ رب العزت نے ہمارے تمہارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار عظمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے اللہ نے نوازا. ان کے اندر ایک عظیم نعمت ہے جو خلق عظیم ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے وہ خلق عظیم عطا فرمایا، اور جن کی گواہی خود خدائے تعالی فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. ہمارے تمہارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور اخلاق کو اللہ رب العزت نے عظیم فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عظیم تھے، بڑے شاندار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پاک تھے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کرنے کا انداز بہت میٹھا اور نرالا تھا. اپنے تو اپنے بیگانے جو تھے وہ بھی ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہیاں دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین بھی ہے. سارا عرب ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صادق الامین کی حیثیت سے جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بڑے پکے تھے، زبان کے بڑے سچے تھے، اور آپ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ جب بولا کرتے تھے تو سچ کے ساتھ آپ میٹھا بھی بولا کرتے تھے. اخلاق انسان کی زندگی کے لیے ایک ضروری چیز ہے.
اس اخلاق سے انسان کی زندگی کے اندر ایک راحت، ایک سکون، ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان سامنے والے سے یہی امید رکھتا ہے، یہی سوچ رکھتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کا رویہ ٹھیک ہو، یہ سچا آدمی ہو، وعدے کا پکا ہو۔ ہم ہر کسی سے یہی امید رکھتے ہیں، تو ہم سے بھی کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ ہم بھی سچے ہو، وعدے کے پکے ہو، اخلاق کے اچھے ہو۔ تو انسان کی زندگی اخلاق سے ایک عظیم زندگی بن جاتی ہے، ایک خوشگوار زندگی بن جاتی ہے، ایک اطمینان کی سانس لے کر کے انسان اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ وہ اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو، اپنی زبان کو وہ سچی اور سیدھی اور میٹھی اپنی زبان کو وہ رکھے، تاکہ اس کی زبان سے، اس کے رویے سے خود کو بھی سکون ملے، اور جو اس کے ارد گرد ہے، جو اس کے ماحول میں ہے، وہ سارے لوگ اطمینان سے سانس لے سکے، صحیح معنوں میں اپنی زندگی وہ گزار سکے۔ آدمی نہ تو دولت سے، نہ شہرت سے، نہ عزت سے، نہ وقار سے، نہ شان سے سکون پا سکتا ہے، اگر وہ سکون، حقیقی سکون جو ہوتا ہے وہ انسان کے اخلاق سے ہوتا ہے، انسان کی سچی زبان سے ہوتا ہے۔ ہم جب گھر کا اپنے جائزہ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمارے گھروں کے اندر اچھی اچھی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ہر نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، رہنے کے لیے سارا انتظام ہے، کھانے کے لیے روٹی ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، تجوری کے اندر پیسے ہیں، لیکن ہر گھر کے اندر آپ کو بے چینی نظر آئے گی۔ وہ پریشان ہے کسی نہ کسی سے، کہیں شوہر بیوی سے پریشان، کہیں بیوی شوہر سے پریشان، کہیں باپ بیٹے سے پریشان، کہیں بیٹا باپ سے پریشان، کہیں ساس بہو سے پریشان، تو کہیں بہو ساس سے پریشان۔ اس طریقے سے ہمارے گھر کے اندر جو اطراف میں، ارد گرد میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے پریشان ہیں، جبکہ اللہ نے ہمارے گھر کے اندر ہر قسم کی نعمت رکھی ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں مل جل کر کے رہنا چاہیے، ہمیں پیار سے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ بھائی چارہ، یہ محبت نفرت کے اندر بدل جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا بد اخلاق۔ اگر گھر کا ماحول بگڑتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی، کوئی نہ کوئی فرد اپنی زبان کو ٹیڑھی کر لیتا ہے، اپنی زبان کو کڑوی بنا لیتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو میٹھا نہیں، وہ آگ بولتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے، پورا نہیں کرتا۔ وہ بات کرتا ہے، وہ سچی نہیں کرتا ہے۔ تو لازم ہے کہ جب ہماری زبان سے اچھائی نہ نکلے تو پھر اس گھر کے اندر بسنے والے آدمی کا دل ٹوٹنا لازمی ہے۔ ایک آدمی ہے جو آپ پہ وشواس کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے کہ یہ میرے گھر کا ایک ممبر ہے، گھر کا ایک آدمی ہے، مجھ سے کوئی بات چھپائے گا نہیں، جو بولے گا سچ بولے گا۔ لیکن اگر ان کے پاس بھی ہم رہ کر کے، ساتھ میں ماحول میں رہ کر کے بھی
اسی سے ہم غداری کریں، اسی سے جھوٹ بولے، اسی کو دھوکہ دے، اسی کے سامنے اس کے دل کو توڑے اپنی کڑوی زبان سے، تو لازم ہے کہ جب یہ آگ لگے گی تو ایک نہیں جلتا، پورا گھر اس سے جلتا رہتا ہے۔ جبکہ اسلام نے، قرآن نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، ہمیں وعدے کا پکا رہنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں میٹھا بولنے کا ہمیں اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے کہ کسی کا نہ ٹوٹے، ہم تو اپنے گھر والوں کا توڑتے ہیں۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے سامنے وہ جھوٹ نہ بولے، لیکن ہم تو اپنے گھر کے اندر ہی جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے ہی جھوٹ بولواتے ہیں اور خود بھی بولتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے اندر عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے لیے سوچتا ہے میرے مد مقابل میرا جو دوست ہو، میرے پاس رہنے والا آدمی ہو، وہ سچ بولا کرے، وعدہ پکا کیا کرے، جو بات بتائے وہ سچی بتائے، اور جب بات کرے تو نرمی سے کرے، غصہ میں نہ کرے۔ ہم ایک دوسروں سے بتاتے ہیں کہ بھائی تو اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، آرام سے بول، اطمینان سے بول۔ کبھی اپنے آپ کو بھی ہم نے سمجھایا کہ جس طریقے سے ہم دوسروں کو کہتے ہیں آرام سے بول، اطمینان سے، غصہ کو ختم کر، وہی رویہ تیرے بھائی کو بھی چاہیے، وہی رویہ تیری بیوی کو بھی چاہیے، وہی رویہ تیرے بیٹے کو بھی چاہیے۔ لیکن خود کا رویہ غصہ والے ہے، خود کا رویہ جھوٹ ہے، خود کی زبان کڑوی ہے، اب وہ امید رکھے کہ میرے سامنے بھی اچھا ہو، یہ ناممکن چیز ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا کہ ہم اپنے اخلاق کو حسین بنائیں، خوبصورت اپنی زبان کو ہم بنائیں، تاکہ اس زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اس زبان سے کسی کو اذیتیں نہ پہنچے، تکلیفیں نہ پہنچے۔ اور اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف پہنچایا، تو تکلیف ہمیں بھی پہنچنے والی ہے، وہ مصیبت ہمیں بھی آنے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو حسین بنائے، خوبصورت بنائے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم مقبول ہوں۔ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کا محبوب ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ایک پیاری شخصیت مانی جاتی ہے۔ جس کے رویہ اچھا ہو، جس کے کردار اچھے ہو، جس کی زبان میٹھی ہو، وہ آدمی محبوب بن جاتا ہے۔ اور ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر بندے کے لیے اخلاق ضروری ہے، اور خاص کر کے وہ لوگ جو لوگوں کے رہبر ہیں، جو لوگوں کے رہنما ہیں، ان کے اخلاق اور حسین ہونے چاہیے۔ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ آدمی میرے قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو سچ بولتا ہوگا، جس کی زبان میٹھی ہوگی، وہ میرے قریب تر آدمی ہوگا۔ تو اسے تو اور ضروری ہے جو اپنے گھر کا خود ممبر بڑا بنا ہوا ہے، اپنی قوم کا رہنما ہے، اپنی مسجد کا وہ امام ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کا پیر ہے، اسے تو اور اپنی زبان کو اچھی رکھنی چاہیے، تاکہ ان کے رویے کو دیکھ کر کے ان کی قوم کے اندر اس کا اثر پیدا ہو اور وہ اس کی پیروی کرے۔ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی بھی ہمیں تعلیم دی، اس لیے کہ آدمی کی زبان سے میٹھا بولنا ہی اخلاق نہیں ہے۔ یہ تو جھوٹے لوگ بھی میٹھا بولتے ہیں، دھوکے باز بھی میٹھا بولتے ہیں، کسی کو پھنسانے کے لیے بھی آدمی میٹھا بولتا ہے،
اور وہ تو بہت زیادہ ہی کچھ میٹھا بولتا رہتا ہے. آدمی اس کی میٹھی زبان پہ بھروسہ کر لیتا ہے. تو میٹھی زبان ہونا یہ دین نہیں ہے. میٹھی زبان صرف اچھی بول دینا یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ میٹھی زبان پہ سچ نکلتا ہو, میٹھی زبان وعدے کی پکی ہو, وہ دین اصل ہے. لیکن آدمی یہاں پہ بھی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ کسی کی زبان میٹھی ہوتی ہے, بولنے کا رویہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے. کئی مرتبہ اس کے جیب خالی کرا کر کے چلا جاتا ہے وہ آدمی, کئی مرتبہ اس کی پراپرٹی کو چھین کر کے وہ آدمی چلا جاتا ہے, اور پوچھا جاتا ہے کہ تو اس کے فریب میں کیسے آ گیا. کیا بتائیں, جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو ایسی میٹھی بات بول رہا تھا, ایسی ہمدردی مجھ سے کر رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی ہمدرد نہیں ہے. لیکن دھوکہ کھانے کے بعد پتا چلا کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی جھوٹا بھی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کے کوئی دھوکے باز بھی نہیں ہے. تو میٹھی زبان ہونا صرف شریعت نے نہیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو صرف میٹھی کریں, اپنی زبان کو صرف نرم کریں, بلکہ اس نرمی والی زبان کے اندر ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے, اور قرآن عظیم نے بھی ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے, اور قرآن عظیم نے سچوں کی تعریف بھی فرمائی ہے. ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کرنے پہ آپ نے فرمایا کہ وہ وعدہ کا پکا رہے. ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے صادق الامین کہتے تھے, اس لیے صادق کا معنی ہوتا ہے سچا, سچ بولنے والا. تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اور آپ سچوں کا ہی ساتھ دیا کرتے تھے. تو میٹھی زبان جو سچی ہو, میٹھی زبان جو وعدے کی پکی ہو, وہ خود بھی اطمینان سے رہتا ہے اور سامنے والوں کو بھی سکون کا سانس لینے کا موقع دیتا ہے. ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق الامین کہتے تھے کہ عرب والے جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, وہ سچ بولتے ہیں, اور جو وعدہ کرتے تھے وہ وعدے پہ ڈٹے رہتے تھے, اپنی فکر نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک شخص آیا, اب بازار کے اندر ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کر کے وہی پہ آپ کو ٹھہرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وعدہ کر لیا, آپس میں بات چیت ہو گئی, اور وہ آدمی گیا اور واپس لوٹ کر کے وہ نہ آیا. رات ختم ہونے کے قریب ہو گئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ رہے. ایک بندہ بولے کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر آ جاتا ہوں, اگر آدمی کوئی نہ پہنچے تو وہ سمجھتا ہے اس کا قصور میں چلا جاؤں. لیکن ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا, وہ پکا تھا. وہ آدمی پہ وفائی کرتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ تھے. جب نماز کے لیے جانا ہوتا تو آپ اپنی جگہ پہ کسی آدمی کو ٹھہراتے اور آپ نماز پڑھ کے دوبارہ اسی جگہ پہ آ جاتے تھے. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ کھڑے رہے. وہ کسی کام کی غرض سے وہ آدمی دوبارہ پلٹ کر کے جب آیا اور دیکھا کہ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ کھڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تکلیف میں ڈال دیا. کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میں گیا بھول گیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا. یہ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. یہ امت کو تعلیم دیا کہ انسان کو اپنے وعدے کا کتنا پکا اور سچا ہونا چاہیے, اور زبان کی سچائی کے اوپر صحابہ اکرام کو بھی تعلیم دیا. کوئی ٹال مٹول نہیں کیا, کوئی بہانہ نہیں نکالا. جنگ بدر کے وقت آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے لیے یہ دشواری تھی. جنگ بدر کے اندر مسلمان 313 ہے, پورا ہتھیار مسلمانوں کے پاس ہے بھی نہیں, کھانے کے کوئی اسباب بھی اتنے نہیں ہیں, نہ آدمی ہے نہ ہتھیار ہے, اور ایک طرف کفاروں کا سارا لشکر ہے.
ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے جب بدر کے میدان میں آپ پہنچے تو اس وقت 2 صحابی جو ہے مکہ المکرمہ کے اندر رہ جاتے ہیں، اور وہ پیچھے سے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ جب وہ مکہ المکرمہ سے نکلے تو کافروں نے ان دونوں شخصوں کو پکڑ لیا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جاتے ہو؟ تو یہ دونوں صحابے نے کہا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم جنگ کرنے کے لیے تو نہیں جاتے ہو؟ تو یہ دونوں صحابی نے کہا نہیں، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے، تم جنگ تو نہیں کرو گے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ ان کافروں نے 2 مسلمانوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان کی زبان سے نکلا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم تو صرف اور صرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ کافروں نے چھوڑ دیا۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جنگ بدر کے اندر۔ اب جنگ شروع ہونے والی ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے۔ وہ 2 صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے لیٹ ہونے کی وجہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ کسی کام کی وجہ سے ہم رکے ہوئے تھے، ہم آپ کے پیچھے چلے اور آپ آگے نکل گئے، لیکن راستے کے اندر کافروں نے ہمیں گھیر لیا تو اور تاخیر زیادہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کافروں نے جب تمہیں روک لیا تو تم کیسے باہر نکل آئے؟ وہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور تم میرے ساتھ دینے کے لیے، میرے ساتھ میں ملنے کے لیے آ رہے تھے، تو لازم ہے کہ کافر تمہاری گردن مارتے، کافر تمہارا راستہ روکتے، تم کیسے آ گئے؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ دونوں صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کہا گیا تو ہم نے کہا ہم اپنے آقا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ تو نہیں کرو گے، تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم جنگ نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم نے کافر کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور تم نے ایک زبان دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نا ماحول جو ہے بنایا، ٹال مٹول بات کی نہیں کی کہ وہ مسلمان تھوڑے تھے، وہ تو کافر ہے، اگر جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا تو کیا ہو گیا؟ اور ہم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولے ہیں، اگر ہم جھوٹ نہ بولتے تو ہمیں چھوڑتے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ ہاں صحیح کام کیا، بلکہ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنگ نہ کرو، تم نے ملاقات کر لی، دوبارہ تم چلے جاؤ۔ وہ کافر ہے، تم تو مومن ہو، تم تو مسلمان ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا کہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، مسلمان جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان دھوکے باز اور جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی پہچان ہی سچ بولنے سے کی گئی ہے۔ اسلام کی جب تاریخ اٹھاتے ہیں، اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، وہ سچ بولنے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ وعدے کے پکے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اخلاق کی بنا پہ اسلام پھیلا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان گیا ہے اور ان کے کردار و عمل کو دیکھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، اس کا دین کتنا اچھا ہے، ان کا دین اسے کیا تعلیم دیتا ہے، اور ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے سچ بولنے کو دیکھا، وعدہ کے پکے رہنے پر دیکھا، تو لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر کے ان کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آج بھی اگر دنیا داری کے اندر ہم ماحول دیکھیں تو بزنس کے اندر ہو یا نوکری کے اندر ہو، کسی بھی کاروباری
کے اندر چلے جائیے تو شان، وقار، عزت کس کی رہتی ہے؟ جو آدمی سچ بولتا ہے، وعدہ پکا کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، اس آدمی کے کبھی گراگ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ آدمی کو تسلی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے اس بندے کی دکان پہ جائیں گے جھوٹ نہیں بولے گا، غلط نہیں بولے گا، دھوکہ بازی نہیں کرے گا، جو بولے گا وہی دے گا۔ آدمی دوبارہ اس پہ وشواس کر کے آتا ہے اور اس کے کسٹمر ریگولر جو ہے چلتے رہتے ہیں۔ اور ایک آدمی اگر دھوکے بازی کرے، جھوٹ بولے، ملاوٹ کرے، تو ایک نہ ایک دن آدمی کو پتا چلے گا اور 10 آدمی کو روکے گا، اللہ کی طرف سے بھی رکاوٹ بنتی چلی جائے گی۔ اس طریقے سے آدمی نوکری کر رہا ہے، اس سیٹ کو جھوٹ پہ جھوٹ بنا کر کے باتیں بنا رہا ہے، وہ آدمی کبھی بھی ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتا ہے۔ روزی کے دروازے خود بند کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنی زبان سے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو آدمی اگر بزنس مین بننا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو کاروبار کی دنیا کے اندر بھی زبان کا سچا ہونا پہلا کام ہے۔ وعدہ کا پکا ہونا یہ جو ہے بزنس کا ایک رول بنا ہوا ہے۔ تو دنیا داری کے اندر جب جھوٹ، دھوکہ، فریب نہیں چلتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ دھوکے کو، جھوٹ کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا انہیں۔ اب اسلام کا ایک پیغام گیا، مسلمانوں کی ضرورت ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے واپس لوٹا دیا۔ اور کافروں نے جو چھوڑ دیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو کیا کافر مان بھی گئے؟ انہیں معلوم تھا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ کافروں کو یقین تھا، اس لیے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، تو اپنی قوم کو، اپنی امتیوں کو کیسے وہ جھوٹ سکھائے گا؟ جو خود صادق الامین ہے وہ اپنی قوم کو کیسے جھوٹ کا پیغام دے گا؟ تو اس لیے کافروں نے چھوڑ دیا۔ یقین تھا، انہیں اپنی ذات پہ یقین نہیں ہے، مانتے بھلے نہیں ہے، لیکن ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ اتنا یقین ہے کہ ان کافروں نے مسلمان کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ عظیم، اللہ رب العزت نے ان کے اخلاق کو بنایا۔ اور انسان کے لیے اخلاق اچھا ہونا یہ بہت ضروری چیز ہے، انسان کی زندگی کے لیے بھی، دنیائی کاروبار کے لیے بھی، اور آخرت کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرے، زبان کو سچی بنائے، دھوکے بازی سے بچے، اس لیے کہ دھوکہ دینے والا خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ظلم و ستم بھی ہوتے رہے، تکلیفیں بھی آتی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان تکلیفوں کو چھوڑ کر کے وعدہ خلافی کی طرف نہیں گئے، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، سچائی پہ قائم رہے، ہمیشہ سچ بولتے رہے۔ جان کی بازی لگانی پڑی تو آپ نے لگا دی، لیکن اپنی زبان سے کبھی آپ نے جھوٹ نہ نکالا۔ اور اس کی گواہی توریت و انجیل و زبور کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمتیں اللہ نے توریت و زبور کے اندر اگلے نبیوں کے اوپر بتائی کہ میرا نبی اس شان کا مالک ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹری پہ چلتی ہے شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى الکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیفیں مصیبتیں آئی تو
تو آپ اسے برداشت کرتے رہے، لیکن سچائی پہ آپ قائم رہے اور آپ جو ہے ہمیشہ سچ پہ رہ کر کے اسلام کو آگے پھیلاتے رہے۔ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہوں گے کہ اگر اس پہ ظلم و ستم کیا جائے، تکلیفیں پہنچائی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر کبھی غصہ نہیں آئے گا، ان کے بد اخلاق نہیں ہوں گے، وہ اخلاق کے پیکر بن کر کے ہی رہیں گے، ان کی زبان، ان کے ہونٹ سے مسکراہٹ کے پھول جھڑتے رہیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے قرضہ دینے کے لیے آیا، حضرت بلال حبشی سے کہا کہ آپ مجھ سے قرضہ لے لیں اپنے نبی کے لیے، آپ انہیں کہیے کہ جتنا بھی قرضہ چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو ساتھ لیا اور اس یہودی کے پاس پہنچے، آپ کو ضرورت تھی، آپ نے اس سے قرضہ لیا، دن مقرر ہو گئے، ٹائم مقرر ہو گیا کہ اتنے دن کے بعد میں اب قرضہ واپس لوٹا دوں گا۔ 2 دن وصولی کے باقی تھے، پورا وقت نہیں گزرا تھا، اور وہ یہودی بازار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار کے اندر لوگوں کے سامنے، ساتھ میں سیدنا فاروق اعظم بھی ساتھ ہے، انہوں نے لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرانی شروع کر دی، وصولی شروع کر دی، اور کہا کہ میں نے آپ کو جو رقم دیا تھا وہ آپ واپس مجھے لوٹائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے رقم لیا تھا اس میں 2 دن ابھی باقی ہے، لیکن وہ غصے پہ آیا اور ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرن وہ پیسہ لینا چاہا۔ اب بازار میں اتنی بڑی شخصیت کے سامنے، ان کے چاہنے والوں کے سامنے وصولی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف درست کر دیں۔ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، جلال میں آ گئے اور آپ چاہتے تھے اس کی گردن مار دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طریقے سے وصولی اور وہ توہین کر رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور کہا عمر جلدی نہ کرو، اطمینان رکھو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نبی کی بات مانی، آپ نے جلال نہ کیا، اور یہودی اس بات پہ تھا کہ مجھے میری رقم چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تیرا پیسہ ہے، تجھ سے لیا ہے، 2 دن باقی ہے، اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے آج ہی دے دیتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسے لے جاؤ اور اسے میری جتنا قرضہ لیا ہے اتنی کھجوریں اسے دے دو۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے کہا جو آپ نے اس پہ غصہ کیا، جو جلال کیا، اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ کھجوریں دے دینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے باغیچے کے اندر، جتنی رقم اس کی نکلتی تھی اتنی کھجوریں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں دی، اور ساتھ میں اور زیادہ کھجوریں دی۔ تو اس یہودی نے پوچھا کہ یہ زائد کھجوریں کس لیے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اندر سے غصہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین کیا ہے، وقت سے پہلے وصولی کیا ہے۔ وہ میٹھی بات کر رہا ہے یہودی، وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، وہاں پہ ہمارے آقا کے سامنے وہ گرم تھا، جلال میں تھا، غصے میں بات کر رہا تھا۔ عمر فاروق اعظم سے نرمی سے بات کر رہا ہے، آرام سے بات کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اندر غصہ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تھا عمر تمہیں غصہ نہیں کرنا ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ زائد کس کی کھجور ہے؟
تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا کہ تم نے جو غصہ اس پہ کیا تھا اس غصے کی تلافی کے لیے اسے زیادہ کھجور دے دینا۔ اس یہودی نے عمر فاروق اعظم کو دیکھا کہ کھجوریں زیادہ دے رہے ہیں لیکن چہرے پہ ایک مسکراہٹ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا عمر جلدی بازی مت کر، اتنا جلد مت کر، میں بھی یار مجبور ہوں، کچھ میری مجبوری کو بھی سمجھ کہ میں کس لیے 2 دن پہلے جو ہے وصولی کرنے کے لیے آ گیا، میری کوئی مجبوری ہوگی، میرا کوئی وصول ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نہ سنی اور وہ اپنی بات کر رہا ہے لیکن آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے بس اس لیے کہ میرے نبی کو اس نے کیوں ایسے بات کی۔ یہ ایمان تھا ان کا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اونچی آواز میں بول دے، یہ برداشت ہی نہیں تھا۔ لیکن یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ سمجھے میری بات کو، میری کوئی مجبوری ہے۔ اب عمر فاروق اعظم نے ان کی طرف توجہ کی۔ یہودی نے کہا عمر میری مجبوری یہ تھی کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا، میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی پہچان یہ ہوگی کہ خلق عظیم کا مالک ہوگا۔ اگر اس میں ظلم و ستم بھی کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اف تک نہیں کرے گا۔ تو میں نے قرضہ سامنے سے دیا، وہ مانگنے نہیں آئے، اور میں 2 دن پہلے اس لیے آ گیا کہ میں دیکھوں کہ وہ نشانی ان کے اندر دکھ رہی ہے نہیں دکھ رہی، وہ جلال میں آ رہے یا نہیں آ رہے۔ میں وصولی کرنے آیا لیکن اس کا سہانا چہرہ چمکتا ہی دمکتا رہا، میں نے ان کے چہرے کے اندر غم کے آثار نہ دیکھے بلکہ وہ سورج سے زیادہ ہنسی چہرہ مجھے نظر آیا، وہ چاند سے زیادہ میٹھا چہرہ مجھے نظر آیا۔ تو میں نے اور جو ہے سختی کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی ان کے اخلاق یہ رہے کہ اس نے کہا میں تجھے ابھی دے رہا ہوں، اور عظیم اخلاق یہ ہو گئے کہ اس نے کہا جو آپ نے غصہ کیا اس کی وجہ سے مجھے کھجوریں بھی زیادہ دیا۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ عمر مجھ پہ غصہ مت کرو، میرا ہاتھ پکڑو اور اپنے نبی کی بارگاہ میں لے چلو، میں ان کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم آئے، یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے کھجوریں سائڈ میں رکھی، میرے نبی کے دستے انور پہ انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ یہودی مسلمان ہو گئے۔ تو اگلی کتابوں کے اندر بھی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی تھی کہ ان کے اندر غصہ نہیں ہوگا، ان کے اندر دھوکے بازی نہیں ہوگی، وہ زبان کے سچے رہیں گے، اور سچائی کی وجہ سے اسلام پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر بھی جو بے سکونی ہے، جگہ و فسادات ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے سچے نہیں ہیں، ہم وعدے کے پکے نہیں ہیں، ہم اپنی زبان پہ میٹھاس پیدا نہیں کرتے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ میرے سامنے والا میٹھا بولے، تو ہمارے سامنے بھی جو ہے وہ بھی چاہتا ہے میٹھا بولے، سچ بولے۔ ہم اپنے اندر سچائی پیدا کریں، وعدات کو نبھائیں، اور ہم جو ہے کسی سے غصہ نہ کریں۔ غصہ شریعت کے اندر حرام کہا ہے، اور غصے سے بڑے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اور جو آدمی وعدہ کرے، سچ بولے، وہ دنیا و آخرت میں دونوں کے اندر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عزت دھوکہ دے کر کے نام کما لینا اس کا نام عزت نہیں ہے، دولت کما لینا اس کا نام عزت نہیں ہے، شہرت حاصل کر لینا اس کا نام عزت نہیں ہے۔ عزت نام ہے کہ صبر کر لینا، مصیبت کو جھیل لینا، زبان پہ ڈٹے رہنا، اس کا نام جو ہے عزت ہے۔ آپ کربلا کا اگر منظر پورا دیکھے تو کربلا کے اندر جو شہادت ہوئی ہے، نہ اس سے پہلے ایسی شہادت ہوئی ہے، نہ اس کے بعد کبھی ایسی شہادت ہو سکتی ہے، نہ ایسی جنگ پہلے ہوئی ہے، نہ اس کے بعد کبھی ایسی جنگ ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی تو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، وہ جنگیں چھوٹی ہیں، لیکن یہاں جو تھا وہ ساتھ میں صبر تھا کہ ایک طرف دھوکہ دیا گیا، ایک طرف جھوٹ بولا گیا، ایک طرف غداری کی گئی۔ آدمی سوچتا ہے نہیں یار میرے سامنے جھوٹ بولا، مجھے غصہ آ گیا، میرے ساتھ دھوکہ کیا میں دھوکہ کروں گا، میرے ساتھ ظلم کیا میں اس کے بعد ظلم کروں گا۔ لیکن کربلا کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو سبق دے رہی ہے، سارا پیغام مل رہا ہے کہ دھوکہ بھی مجھ پہ ہو رہا ہے، وعدہ خلافی بھی میرے ساتھ ہو رہی ہے، اور جھوٹ بھی میرے ساتھ بولا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی بات پہ ڈٹا رہا، میں اپنے وصول پہ قائم رہا،
اور سلطنتیں ایک طرف تھی، شہرتیں ایک طرف تھی، عزتیں ایک طرف تھی، وہ وقتی طور پہ وہ جیت گیا، وہ اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ میں شہرت پا گیا۔ اور اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو امام حسین شہید ہو گئے اور یزید کے قافلے والے جیت گئے، لیکن یہ حقیقی جیت نہیں۔ وہ 4 سال حکومت کرا لیکن وہ سکون سے بیٹھ نہیں پایا، وہ اطمینان کا سانس نہیں لے پایا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور حسین اعظم نے دھوکے کے بدلے میں صبر کیا، جھوٹ کے بدلے میں صبر کیا، وعدہ خلافی کے بدلے میں آپ نے جرأت سے کام لیا۔ تو میرے حسین نے جو جنگ کیا، ایسی جنگ کیا کہ آپ سر کٹا کر کے بھی آپ قیامت تک کے لیے جو ہے کامیاب و کامران بن گئے، اور ہمیشہ کی آپ نے جنگ ایسی جیت لیا کہ آج تک نہیں بلکہ قیامت تک حسین کے نعرے گونجتے رہیں گے اور ہمیشہ اس کے نعرے بلند رہیں گے۔ یزید کا کوئی حامی بھی نہیں بچا، ان کا کوئی وارث بھی نہیں بچا۔ وجہ کیا رہی کہ ایک طرف دھوکہ تھا، ایک طرف صبر تھا۔ تو ہم جو اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، گھر کے اندر کہتے ہیں، جب ہمارا فیملی جھگڑا ہو جاتا ہے ہم بولتے ہیں یہ میرے سامنے جھوٹ بولتی ہے، میرے سامنے دھوکہ کرتی ہے۔ یار ذرا سوچ، اگر وہ دھوکہ کرے، وہ جھوٹ بولے، اگر تو صبر کر لیتا تو جیت تو جاتا، کامیابی ہمیں مل جاتی جو آدمی صبر کرتا ہے۔ اگر کسی نے ہم پہ دھوکہ کیا تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ دھوکہ کیا تم بھی دھوکہ کرو، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر دھوکہ دینا بھی منع ہے، دھوکہ کھانا بھی منع ہے۔ اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے تو دھوکہ کھا رہا ہے تبھی تو دے رہا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی سے دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے اور کسی کو ہمیں دھوکہ دینا بھی نہیں ہے، لیکن اگر پریشانی آ جائے، دھوکہ کوئی دے دے، ہمیں کھانا نہیں ہے، چاروں طرف سے گر لے، تب پھر کیا کرے؟ تو امام حسین کی ذات پکارتی ہے کہ مجھے دیکھو کربلا کے میدان کے اندر، یہ تو 3 بتایا، ایسے کئی ایک جو ہے نقطے ہیں جو امام حسین کو چاروں طرف سے گرا تھا، لیکن ہر جگہ پہ ایک صبر کا دامن پکڑ لیا، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے بہت ساری عبادتیں، بہت سارے موقع دیے، لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن اللہ نے ایک لفظ کے اندر کہا جو صبر کرتا ہے میں صابروں کے ساتھ ہوں۔ اس لیے کہ صبر اتنی بڑی عبادت ہے کہ خود کہتا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر عبادت کی جزا ہے، ہر عبادت کا پھل ہے، ہر عبادت کا انعام ہے، لیکن صبر ایسی چیز ہے کہ میں خود اس بندے کا ہو جاتا ہوں۔ اور جب خالق و مالک اس بندے کا بن جائے تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ ساری چیز تو اس بندے کی بن گئی۔ تو ہمیں اسلام نے دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے، فریب کرنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے روکا ہے۔ اگر ہم وعدہ خلافی، جھوٹ بولتے ہیں تو سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ہمارے گھر کا؟ ہاں بھائی، آپ باہر جھوٹ بولتے ہیں، آپ باہر وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ باہر دھوکہ دیتے ہیں، آپ کی عادت ہے، آپ گھر کے اندر یہ چیز کریں گے اس لیے کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں گے، بیویوں کے ساتھ بھی کریں گے، اس لیے آپ گھر کے اندر سچ بولیں، آپ گھر کے اندر دھوکہ نہ دیں، آپ بار بھی نہیں دیں گے، اپنے اندر سچائی پیدا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا مقصد ہے، آنے کا جو مقصد ہے، وہ دنیا کو صاف و ستھرا کرنا مقصد ہے، انسانوں کے اندر، زندگی کے اندر وہ نکھار لانا ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو پیدا جو ہے آپ نے بتایا کہ لوگ، آنے والے لوگ بھی کہہ رہے تھے، پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے، سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے، سچ بولنے سے کام نہیں بنتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں اکیلا آیا، اور نبی بھی آئے، لیکن میں نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، لیکن میں نے سب سے پہلے بات جو اپنے اندر لی وہ سچائی کو میں نے پکڑا، اور اس سچائی کو کام کر دیا کہ سارے مکے والے اپنے جو غیر تھے وہ بھی نبی کو صادق الامین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ ہار جائیں گے، سچ بولیں گے کاروبار نہیں چلیں گے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ سچ بولنے سے اللہ برکتیں ڈالتا ہے، سچ بولنے سے آپ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ وقتی طور پہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ پردے کے اندر برکتیں اللہ نے رکھی ہے۔ ہمیں سچائی پہ کام کرنا ہے، وعدے کے پکے رہنا ہے،
اور دھوکے بازی ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے. ہمیں کسی کو دھوکہ دینا بھی نہیں ہے, کسی سے دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کریں گے تو آپ دھوکے باز بنیں گے, اور ایسے بنیں گے کہ آپ اپنی اولادوں کی نسلوں کو آپ بگاڑ کر کے رکھ دیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا باپ کی طرف سے اولاد کو تحفہ کیا ہے, انعام کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی بنا دینا, اپنے بچوں کے لیے مکان جائیداد بنا دینا, یہ بہت بڑا باپ کا احسان ہے, لیکن یہ احسان نہیں ہے. یہ پراپرٹی بنانے سے, مال و ملکت بنانے سے انسان جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے, بھائی بھائی کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے, وارثوں کی اندر کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے. تو سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا تحفہ کون ہے؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھا دینا, اچھی تعلیم دے دینا, ادب کا درس دے دینا, یہ باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے. اگر وہی باپ دھوکے باز ہوگا, وہی باپ چور ہوگا, وہی باپ ڈکیت ہوگا, اور ساری چوری کر کے, ساری ڈکیتی کر کے, سارا جھوٹ بول کر کے گھر کا اندر ماحول بنایا ہے, تو اپنے بچوں کو کیا دے رہا ہے؟ وہ دھوکہ دینا سکھا رہا ہے, وہ جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے, وہ فریب کرنا سکھا رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو تو مارا, وہ اپنی نسلوں کو بھی برباد کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر ہم سب کی گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنی رحمت نور سے مولا ہمارے دلوں پہ نظر کرم ڈال دے. یا اللہ ہم میں طاقت نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ سچے دل سے کریں, لیکن مولا تیرے اندر یہ طاقت ہے ہدایت دینے کی, تو ہادی ہے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی سب کی بخشش فرما دے, ہمارے ماں باپ اور استاد کی عمروں میں برکتی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ استاد کی رزق میں عمروں میں برکتی عطا فرما, ان کی مغفرت فرما دے. جن کے ماں باپ چلے گئے مولا ان سب کی بھی مغفرت فرما دے. مولا ہمارے ماں باپ کے رزق میں عمروں میں برکتی عطا فرما, محتاجی والی زندگی سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ترقی عطا فرما, ان کے دین کی کام کرنے کا شوق و جذبہ عطا فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی با عمل اور با ادب بنا دے. یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر مولا جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما. تیرا شکر ہے الحمدللہ تو نے ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائی. یا اللہ ہماری صحت و عافیت ہمیں نصیب فرما, ہمیں تندرستی عطا فرما, محتاجی والی زندگی سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد بنا دے. یا اللہ جن کی اولاد بے وفا ہے اسے وفادار بنا دے. یا اللہ جو بے روزگار ہے روزی عطا فرما دے, جن کو روزیہ حلال عطا فرما اس میں برکتی عطا فرما دے. یا اللہ بخیلی کنجوسی سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کے جوان بچوں کے جس کے رشتے نہیں ہے مولا غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دے, اور جن کے رشتے ہوں گے مولا پیار و محبت عطا فرما دے. جن کے گھروں کے اندر جھگڑا فسادات ہے مولا سکون و اطمینان عطا فرما. یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں, محتاج ہے, اپنگ ہے, یا اللہ اس سب کو شفا کامل العاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے میں جہاں کہیں پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے مسلمانوں کی حفاظت فرما. تو ہماری جان کی, مال کی, آبرو کی, سب کی عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما, نماز کا شوق عطا فرما, جھوٹ بولنے سے نفرت عطا فرما, سچ بولنے کی توفیق عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, حرام روزی سے نفرت عطا فرما. یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا